ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے 1442 ہجری، اکتوبر 2020 میں۔ اب آپ دیکھیں یہ ہمارے ادھر چوک کے اندر وہ بڑا بینر لگ گیا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو وہ ابلیس کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو ان کے طریقے پہ نہیں منا رہا۔ ان سے پوچھے یہ آپ کا طریقہ کب شروع ہوا ہے؟ تو وہ اعلیٰ حضرت ہی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے 800 سال بعد نبی علیہ السلام کا تو طریقہ یہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور یہ پوری دنیا کا راشن اکٹھا کر کے کھا رہے ہوتے ہیں روزے کی بجائے، اور اس کو نام دیا ہوتا ہے انہوں نے عید کا۔ اور پھر جب پوچھے کہتے ہیں جی عید والے دن تے تہن پتہ روزہ نہیں ہوتا، تو اے تسی منو پہ دس دیو، میں تو تہنوں نبی علیہ السلام کا فرمان دسدا پیا ہاں کہ آپ نے اپنی خوشی جڑی ہے قرآن کی خوشی اور اپنی پیدائش کی خوشی، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ جشن قرآن اور جشن میلاد تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ کے منایا، اور آپ جو ہے وہ راشن کے ذریعے مناتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں سے ہتھیا کے۔ ادھر تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، پنڈی میں آپ چلے جائیں گاڑی کے آگے آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک آپ کچھ نہ دیں وہ آپ کی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی کہ اس طریقے سے میلاد منانا ہے۔ اب انہوں نے دین کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں دیکھیں نا جی دو گھر ہیں، ایک کے اندر میلاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے کہ جو کر رہا ہے اسی کو خوشی ہے، جو نہیں کر رہا اس کو نہیں خوشی۔ تو سر پھر اس کی ہم نے دعائی ان کو دی ہے نا کہ سر ربیع الاول میں تو یہی کیس ہے، لیکن ربیع الاول سے 2 مہینے پہلے محرم بھی گزرا ہے۔ 2 گھر تھے، ایک گھر کے اندر ماتم ہو رہا تھا اور آہو بکا تھا، نوحہ ہو رہا تھا، دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ یہ والا گھر شیعہ کا تھا، یہ بریلویوں کا تھا۔ تو آپ بتاؤ کہ محبت اہل بیت کس میں ہے؟ جس گھر میں نوحہ ہو رہا ہے اور لوگ رو رہے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کو یاد کر کے، یا اس گھر میں کہ جہاں پہ نہ کوئی نوحہ ہے، تو کیا کہیں گے کہ جی اس طرح کے طریقے سے تو نہیں محرم منانا ہوتا نا، تو اس طرح کے طریقے پہ میلاد بھی نہیں منانا ہوتا۔ آپ ویسے کنٹرول انوائرمنٹ میں پروگرام کریں، محرم میں بھی کریں، میلاد میں بھی کریں، جلسے کریں، سیرت کے اوپر، سورت کے اوپر، میلاد کے اوپر ہم بھی کرتے ہیں پروگرام، لیکن یہ جو آپ نے باقی ایکٹیویٹیز پھر اس کو دنیاوی برتھ ڈے کے ساتھ ریلیٹ کر کے، اور یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز اسی طریقے سے 11ویں شروع کی ہوئی، ابھی تو 11ویں کا مہینہ آنا ہے، اگلا مہینہ جو ہے وہ 11ویں کا آ جانا ہے، اس کے بعد پھر مہینہ آ جاتا ہے جناب معراج النبی کا۔ تو یہ پورا سال ہی معاملات چلتے رہتے ہیں، ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، پورا سال رہتی ہیں۔ تو ایکٹیویٹیز کے اندر پورے کے پورے دین کو ڈال دینا، اور دین کی اصل سے آپ روگردانی کر لیں۔ آپ یہ شیعہ کی بھی آپ مساجد کے باہر سے گزریں تو آپ کو ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی دیکھ کھڑکتی ہوئی سنائی دے گی، اور بار اتنی مشکل اردو کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے کہ بندہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں یار کون سا دین کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لکھا ہوتا ہے وہ بے شیر کا ماتم ہے جی، نہیں بے شیر وہ یعنی وہ چھوٹا بچہ جو ہے نا، ام بے شیر کا ماتم، یعنی وہ ایسا بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے، دودھ پینے سے پہلے مر گیا، اس کی ماں کا ماتم، یعنی سیدہ فاطمہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں۔ اتنے مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہوتے، پورا سال اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں کہ نماز پڑھ لیں یا باقی دین کو پریکٹس کر لیں، تو نہیں سر، وہ تو بہت مشکل کام ہے، وہ تو آپ چھوڑ دیں۔ تو دین کا بالکل جنازہ نکال کے رکھ دیا ان ایکٹیویٹیز نے۔ ان ایکٹیویٹیز کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ میرا خیال اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ واقعی بابوں کا خدا کوئی اور ہی ہے، اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ یہ کتابوں کا جو جہاں ہے نا جی، یہ وہ ہے جو آسمان سے دین نازل ہوا ہے، اور بابوں کا جو جہاں ہے وہ ادھر سے ہی خود ہی انہوں نے اپنا جہاں بنایا ہوا ہے، اسی لیے وہ وکرا جہاں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا اپنا ایک جہاں ہوتا ہے اور وکرا جہاں ہوتا ہے۔ تو سر آپ دیکھ لیں پھر وکرے جہاں کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ساری باتیں آپ اللہ اور اس کے رسول کو جا کے بتائیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو مشروع نہیں فرمایا،
ورنہ تو ہم کہیں گے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے. تو کیا تکلیف ہے کہ عیدین کی اذانیں نہ دی جائیں؟ کہ بعض لوگوں نے تو پڑھنی صرف عید کی نماز ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے شروع نہ کروا دیں اذان، شیطان کو بھی بھگائیں؟ تو ہمیں کیا کہا جائے گا کہ رسول اللہ نے نہیں دی، ثابت نہیں. اس ثابت کو چھوڑو یار، حلال کام ہے، کیوں نہ کریں؟ پھر آپ کو ہمارے والی ڈیفینیشن ماننی پڑے گی. جنازے کی اذان کیوں نہ دیں؟ اچھا اس میں انہوں نے ایک ایکسکیوز نکالا جی، جنازے کی اذان جو ہے نا جی، وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جو اذان دی جاتی ہے نا، وہ اس وقت ہو جاتی ہے. کولو ہی گل بنا لی نے، کہانی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، تو جتنی مرضی کہانیاں بنائیں، کہانیاں بناتے جائیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو نبی علیہ السلام نے ایک جملے سے ہی ختم کر دیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005، امام باقر علیہ السلام جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور مولا حسین کے پوتے ہیں، انہوں نے روایت کیا جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے ان کا بیٹا امام جعفر روایت کرتے ہیں 2005 نمبر حدیث کے. نبی علیہ السلام جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کیے جائیں، اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اللہم اجرنا من النار، آمین. تو جب آپ نے فرما دیا کہ ہدایت یافتہ راستہ میرا ہے، کل کو کوئی شخص جو ہے مغرب کے 3 کے بجائے 4 فرض پڑھے اور کہ جی میں نے زیادہ ہی پڑھے، اس میں کون سا غلط کام کیا؟ نہیں، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے میں آپ نے خود سے چیزیں نہیں ایڈ کرنی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے تعلیم کی ہوئی دین میں کوئی چیز داخل کی فہو رد، تو مردود ہے. ہاں دین اصل اپنی جگہ پہ موجود رہے، آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے دین میں اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور جس نے عمل کیا اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے جاری کیا تھا اس کو سب کا کمبائنڈ ثواب ملے گا، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا تمام کا وبال اس پہ ہوگا، اور وہ جو خود کر رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن، یا حالت رفع میں پڑھیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، اچھا طریقہ اور برا طریقہ، اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں. اور یہ حدیث بھی آدھی بیان کرتے ہیں. یہ پوری حدیث تو یہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلم آئے، وہ بڑے غریب تھے، آپ کے چہرے مبارک پہ آثار آ گئے پریشانی کے، اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں خطبہ دیا اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو ایک صحابی گھر گئے، وہ اپنے گھر کا کافی سارا سامان لپیٹ کے ایک بہت بڑے تھیلے میں ڈال کے، جو صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسیٹتا ہوا مسجد میں آ کے سین میں رکھا. اس کو دیکھا دیکھی لوگ باقی بھی لے آئے، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا جیسا کہ سونا چمک رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا. جیسے میں کہتا ہوں امام بخاری امام مسلم نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا ہے حدیث کی کتابیں لکھ کے. حدیث کے، قرآن کی آیات کے سافٹ ویئر یہ اچھا طریقہ ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر ایک اچھا طریقہ ہے، ہوائی جہاز پہ حج کرنا یہ اچھا طریقہ ہے، مسجد میں قالین بچھانا، ایئر کنڈیشن لگانا یہ اچھا طریقہ ہے. کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ سامنے اس ایئر کنڈیشن کے اور اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اگر کوئی زبان سے بھی نیت کرتا ہے تو یہ دین کو سپورٹیو طریقے ہیں. اس طریقے سے دین کو سپورٹیو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قبرستان اگر دور ہے تو کسی بڑی گاڑی میں رکھ کے میت کو لے جائیں، اچھا طریقہ ہے. وہاں پہ اچھا ویل مینجڈ قبرستان ہو، یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن وہاں آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ وہی پڑھنا ہے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے قبر کھودنے کے لیے لیٹسٹ انسٹرومنٹ کو یوز کرنا وہ ٹھیک ہے، لیکن قبر ہی کھودنی ہے آپ نے، مردے کو آگ نہیں لگانی، وہ سنت نہیں آپ نے بدلنی. تو اچھا طریقہ اور چیز ہے، اچھی بدعت اور چیز ہے. باقی یہ جو سہارا لیتے ہیں نا صحیح بخاری سے کہ حضرت عمر نے تراویح کی جماعت کے لیے کہا تھا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو تراویح کی جماعت شروع کروائی ہے، کیا اس کی اصل دین میں موجود نہیں تھی؟
بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ 3 دن آپ نے خود پڑھی، چوتھے دن آپ نے منع فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے، تو اس کی اصل تو حضور نے خود کی ہوئی تھی، جاری اس لیے نہیں فرمائی کہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں یہ چیز سوچی کہ بھائی حضور کو پسند تھی، لیکن وجہ یہ تھی کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے، اب تو وہی نازل نہیں ہونی، تو انہوں نے اس کو ابلیگیٹری نہیں کیا، بلکہ وہ مسجد میں آئے تو دیکھا لوگ ٹولیوں میں جماعت کرا رہے ہیں، تو ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کیا اور کہا نعم البدعۃ ھذہ۔ یہاں پہ بدعت وہ لغت کے معنوں میں ہے، اصطلاحی بدعت نہیں ہے۔ اور دیکھ لیں انہوں نے ایک مردہ سنت کو اس طریقے سے زندہ کیا، لیکن چونکہ حضور نے اس کو جاری نہیں کیا تھا، امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آج کسی کی جرت نہیں ہے وہ کہہ دے کہ تراویح جو ہے اس کی جماعت فرض ہے۔ الٹا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے خود نہیں پڑھی، آپ نے ادھر ورڈکٹ دی کہ سب سے بہتر مرد کی نماز وہ ہے جو رات کے آخری پہر میں گھر میں اٹھ کے پڑھتا ہے، تو آپ اس جماعت سے بہتر تو گھر والی تراویح کو قرار دے رہے تھے قیام اللیل کو۔ حضرت عمر نے تو اس میں الفاظ نہیں کہ آپ نے خود پڑھی ہو، بلکہ وہ گھر سے وزٹ کیا واپس چلے گئے۔ تو دیکھ لیں خلفائے راشدین بھی اگر کسی مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں نا، دین کا حصہ نہیں اسے بنوا سکتے۔ وہ دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین اس زمین کی چیز ہی نہیں سر۔ زمین پہ سپورٹ اس کو ضرور دی جا سکتی ہے، دین بنایا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر بھی دین کا موجد نہیں ہوتا، اس کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے، یا اگر کہیں پہ وہ اجتہاد کرتا ہے تو وحی کے ذریعے اسے انڈورس کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں تو کوئی شخص جناب یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ اب میں جو کچھ جاری کر رہا ہوں تو وہ دین کا حصہ بن جائے گا۔ بہرحال یہ بدعت ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، اس میں اہل حدیث بھی بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو پھر بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو میں نے 5 گھنٹے کی گفتگو بدعت کے اوپر ریکارڈ کرائی ہے، اگر کسی کو شوق ہے تو۔ آج میرا ٹاپک نہیں ہے، مسئلہ نمبر 75A اور 75B دونوں ملا کے 5 گھنٹے کی ڈسکشن ہے بدعت کے اوپر، ایک ایک باریکی نٹی گریٹیز تک میں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب ہر نشست اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو اس طرح ایڈریس کریں، لیکن چونکہ چیزیں گندی ہوئی ہوتی ہیں بعض اوقات ایک ٹاپک کے ساتھ دوسرا ٹاپک، اس لیے تھوڑا بہت مجھے اشارہ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج کی پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ جو شخص مر جائے، مرنے کے بعد آپ نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنی ہے، یہ اس کے لیے نفع ہے اصالہ ثواب کی فارم میں۔ اس کے بعد اس کی قبر پہ جا کے دعا کرنی ہے، اس کے بعد جب کبھی بھی قبرستان جانا ہے آپ نے دعا کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی نماز پڑھتے ہوئے بھی تشہد میں اس کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے، یہ دعا ہے۔ اور یا پھر دوسرا نفع ہے کہ آپ اس کو صدقہ اور خیرات کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس تک نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یہ 2 ذریعے ہیں جو آپ کی طرف سے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ باقی یہ قرآن پڑھ کے بخشنا اور اس طریقے سے پہنچانا، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اولاد جو کچھ نیک اعمال کر رہی ہے، چاہے قرآن پڑھ رہی ہے یا نیک اعمال نماز کی شکل میں کر رہی ہے، حج کی شکل میں، وہ آٹومیٹکلی ماں باپ کو ثواب مل جاتا ہے، اس کے لیے بخشنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا جو موقف ہے اصالہ ثواب کے حوالے سے وہ بہت مضبوط ہے کہ یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز دین میں جو خود سے داخل کی گئی ہیں اسے کنڈیم کیا جائے۔ باقی جہاں تک ہمارے بریلوی بھائی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، وہ اس معاملے میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ اب ان کو ریورس گیئر لگوانا بھی آلموسٹ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ جو چیز انہوں نے دین سمجھ کے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہے، اب آپ اس کے خلاف بولیں گے تو وہ تو سمجھیں گے کہ آپ دین کے خلاف بول رہے ہیں، اور سب سے پہلے وہ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے مضبوطی سے دین سمجھ کے اڈاپٹ کیے ہوئے ہوں گے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جنازوں کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے کہ جی جنازہ کس سے پڑھوانا ہے، ایون اگر وہ اس کے اوریجنل جو ولی ہیں اپنے بیٹے، اگر وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ جنازہ پڑھا کے تو اجتماعی دعا نہیں کراتے، تو ساتھ کے رشتہ دار جو ہے نا 3-4 بندے لے کے سائڈ پہ ہو کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کون سی آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک آپ نے چیز دین کے اندر خود سے داخل کی ہے، آپ کو کوئی سمجھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ دعا کے منکر ہو گئے، اور ان کو پھر پھکی اسی طریقے سے دیا کریں۔ ہم جب درود شریف کی بات کرتے ہیں، یار اذان کے بعد درود شریف پڑھو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، تو آپ ضرور پڑھیں اذان کے بعد۔
اور سپیکر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور جب بجلی گئی ہوتی ہے تو پھر پڑھتا بھی کوئی نہیں، کیونکہ کسی کو سنانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی پہلے پڑھ لیا بعد میں پڑھ لیا، کیا فرق ہے؟ کوئی درود شریف کا کوئی ٹائم تو نہیں ہے نا جی۔ تو سر ٹائم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی پڑھا کریں، دعائیں چھوڑ دیں آپ، پھر جو چیز جس وقت بتائی گئی ہے اسی وقت آپ نے پڑھنی ہے نا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی وضو کے بعد، اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ اس نے جب دعا رپیٹ کی نا تو پڑھ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوا۔ بہتر الفاظ ہیں۔ نبی تو تمام انبیاء ہیں، رسول تو صرف 315 ہیں 1,24,000 میں سے کم و بیش۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے، تم وہی پڑھو جو میں نے سکھایا ہے۔ اس نے نہیں آگے سے آرگومنٹ کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہتر الفاظ ہیں، ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں چینج کرنے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں بھی قائل ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہنے کا، لیکن اس موقع پہ نہیں، ویسے تم پڑھو رسول اللہ پر سلام۔ چھینک پر نبی علیہ السلام نے ہمیں صرف سکھایا الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال، یہ ساتھ درود شریف نہ جوڑو۔ آج کے دور میں عبداللہ بن عمر ہوتے تو یہ 295C لگواتے اور کہتے کہ جی آپ نے تو درود کے منکر ہیں، آپ کے دل میں بغض ہے درود کا، بغض ہے درود کا۔ کیونکہ ان کو جب تک آپ انہی کی مثالیں نہیں دیں گے نا، ان کو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی کہ جو اصول اور مبادی انہوں نے خود کھڑے کیے ہوئے نا وہی ان کے خلاف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آپ کی بعثت جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا گیا، 23 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ دن آیا۔ یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آیا، سیدنا عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ آیا، اور سیدنا علی کی خلافت میں 4 مرتبہ آیا۔ کسی صحابی نے اس انداز سے دن منایا؟ کسی ایک حدیث میں۔ اور پھر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں تو بہت اچھا، نہیں کی تو کرنی چاہیے کہ وہ سال جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اگر حساب و کتاب نکالا جائے تو پیر کا دن یا تو 2 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 9 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 16 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 23 ربیع الاول کو آتا ہے۔ 12 کو تو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا میں اس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا اور اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ آپ تو شکر کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، آپ تو یہ طبلے اور اس طرح کی چیزوں کو توڑنے آئے، منع کرنے آئے۔ خوشی کا موقع آپ نے سنا، کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ، آپ کو جب خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ نہ اس طرح فضول خرچی کرنے کا حکم دیا، نہ اس طرح کیا، نہ کسی صحابی نے کیا۔ سب سے پہلے موصل کے اندر مظفر الدین کوکبری نے سب سے پہلے اس بدعت کو ایجاد کیا، جس کو آج مسلمان تقرب الہی کا بہانہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت
सिरात मुस्तकीम दिखाए और सिरात मुस्तकीम पर ही चलाए और इस पर ही साबित कदमी अता फरमाए। आगे बढ़िए। नंबर 3, कुरान और सुन्नत की इत्तिबा में अहले हक मनमानी नहीं करते। बैठे बैठे नया नुक्ता समझ में आया कुछ तो भी, 1400 साल में किसी की समझ में नहीं आया, एक नया मसला मेरी समझ में आया, तो ये क्या है इसकी, ये खतरे में है, अभी लुढ़कने में है। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि एक नई बात जो कुरान और सुन्नत में से कोई भी निकाले जो पहले किसी को समझ में नहीं आई। एक नई नमाज है जो किसी को भी नहीं समझी, एक नई ईद है जो किसी को भी नहीं समझी, कौन सी है कि नहीं। अब मसला ये है कि उसको नाम 12 वफात देना, जैसे हमारे बुढ़े लोग देते थे पहले, या उसको नाम ईद मिलादुन नबी देना। तो क्या नाम देना उसको, लोगों का ये मसला है। पहले लोग 12 वफात बोलते थे उसको, लेकिन लोगों ने बोलना शुरू किया वफात को तुम ईद कैसा खुशियां मना रहे वफात के दिन, बोले हाँ ना। तो फिर क्या किया उन्होंने, उसको वफात कैंसिल करके डिलीट किए उसको, और वफात डिलीट करके क्या कर दिया उसको, ईद मिलादुन नबी। और मानना ये कि उस दिन पैदा भी हुआ और वफात भी हुई। सवाल ये है कि ये जो खुशी का मामला आपको साल में एक बार पेश आ रहा है, सहाबा को नहीं आया। 30 साल तक खिलाफत राशिदा थी, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला की खिलाफत 30 साल तक थी, यानी कुल मिला के चारों 30 साल। एक साल भी जुलूस नहीं निकला टीपू सुल्तान के जैसा। क्यों नहीं निकला भाई? हज़रत उमर निकले आगे, अबू बकर सिद्दीक, और वो सब एक के पीछे एक, घोड़े बेड़े एकदम। उनके पास घोड़े नहीं थे, तुम्हारे पास घोड़े हैं नकली, वो भी कौन से, शादी के घोड़े जो थोड़ा थोड़ा चल के रुकते, बैंड के बगैर चल ही नहीं सकते जो, ये घोड़े। और वो भी नकली जुब्बे टीपू सुल्तान की, जो खुद के शेप के भी नहीं, दूसरे के नाप के, पहना तो नीचे तक जा रहा है। बोले किसका है? बड़े भाई का है। ऐसा क्यों? उनको नहीं मालूम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद है, उन्होंने नहीं मनाया, उन्होंने इसको नहीं मनाया। तो हम अब उसके लिए बता रहे हैं कि देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पीर का दिन वो दिन है जो मेरी पैदाइश का दिन है, लिहाजा मैं रोजा रखता हूं। बताते ना दलील के तौर पर कि ये दिन, तो देखो नबी ने अपनी पैदाइश का दिन मनाया, वो दिन मनाया तो डेट मना रहा। हमारे नबी ने क्या मनाए? जुलूस निकाले पीर के दिन? नहीं। आप रोजा रखते, तू रोजा रखना, वो भी हर पीर को रख, साल में एक बार क्यों रखता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोजा रख रहे हैं जो हर हफ्ते में एक बार आ रहा, महीने में 4 बार, और तू क्या कर रहा? साल में एक बार, वो भी तारीख में। नबी ने अपनी तारीख मनाई कि दिन, तो तारीख मना रहा, ये कौन सी सुन्नत है? और मनाया भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजह ये भी बताई पीर की, सिर्फ ये वजह नहीं कि मैं पैदा हुआ, ये एडिशनल वजह है। असल वजह है कि इस दिन आमाल अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ पीर नहीं है, पीर के साथ और एक दिन कौन सा है? जुमेरात है। तो तू जुमेरात को भी जुलूस निकाल, क्यों नहीं? वो नहीं, रोजा मत बोलो हमको, रोजी बोलो, रोजा नहीं बोलना हमको। रमजान के नहीं रखता, ये कब रखना? वो भी चुन चुन के रखता जिसमें ज्यादा मस्जिद में खाने के थाल आते। 27वां रोजा है, हाँ 32 चलने लगेंगे पूरे। बड़ा रोजा जिसमें बड़े थाल आते मस्जिद के अंदर, फिर उसमें रेस वाला भी आ रहा, जुए वाला भी आ रहा, शराब वाला भी आ रहा, खाओ मेरे समोसे, खा रहा। सहाबा का फहम। तीसरी चीज क्या है? कुरान और सुन्नत पर अमल करने के लिए सहाबा का फहम इख्तियार करते हैं, या जिसको आप आम लफ्ज इस्तेमाल करें, सलफ का फहम इख्तियार करते हैं। अपनी अकल से कुछ भी कुरान से हदीस से निकालते नहीं, बल्कि देखते हैं कि कुरान और सुन्नत पर सहाबा ने कैसे अमल किया। अगर मान लो कि पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे, तो क्या इस पीर से जो ये निकाल रहा है 12 रबीउल अव्वल की ईद, क्या सहाबा ने निकाली है इसी ईद कोई? नहीं। जब उनको नहीं समझ में आया, तेरी समझ में कैसे आया ये? इसका मतलब वो सही थे और तू डाकू है, तू गलत है, तू दीन में अपनी तरफ से नया निकाल रहा। सहाबा ने कब्रों के ऊपर दरगाह बनाई, तू बना रहा है, कहां से बनाया? बोले बड़ी बड़ी चीजों की, अल्लाह औलिया जितने भी रहते हैं उनके आसार की हिफाजत करना चाहिए, उसको यादगार बनाना चाहिए। क्यों सहाबा की यादगारें नहीं हो सकती थी? उन्होंने क्यों नहीं बनाए? तो
تو انہوں نے جب نہیں بنایا تو مت بنا. بولے وہ جو کرتے تھے تم کرتے کیا؟ وہ بھوکے رہتے تھے, وہ قربانی دیتے تھے, پہلے یہ تو کر. ہم کو اللہ تعالیٰ نے جب رزق دیا ہے ہم کھائیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ دیا, انہوں نے مجاہدہ کیا. ہم کو مجاہدہ آئے گا تو ہم وہ بھی کریں گے. زبردستی ہم مجاہدہ کریں, کون بولا؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے جب رزق دیا ہے تو وہ بھی کھاتے تھے, اور جب نہیں ہوتا تھا تو مجاہدہ کرتے تھے, صبر کرتے تھے, بھوکے رہتے تھے. کیا ہے پھر بھی نہیں کھا رہے, ایسا ہوتا تھا, کھاتے تھے. تو اس کو یہی سمجھ میں نہیں آتا اتباع کس میں کرنا کس میں نہیں کرنا. وہ لوگ پلین میں سفر کرنا بدعت, پھر بولے نہیں تو اس کا مطلب پھر ہمارا انگوٹھے چومنا بھی صحیح. یہ کہاں سے لایا؟ انہیں پہلے اپنے اوپر حملہ, ہم بولے وہ ثابت نہیں ہو کے بھی غلط نہیں, تو ہمارا بھی ثابت نہیں ہو کے بھی غلط نہیں. ایسا پلین تھا کہ اس زمانے میں؟ پلین نہیں تھا اس زمانے میں. اور پلین میں جانے میں کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ کچھ پلین میں جا کے ثواب ملتا ہے؟ نہیں. وہ سواری ہے, چاہے گھوڑا ہو, گدھا ہو, اونٹ ہو, پلین ہو, ٹریکٹر ہو یا کچھ بھی ہو, بائسیکل ہو, سواری ہے. وہ دین تھوڑی ہے. دنیا کی چیزیں استعمال کرنے کے اعتبار سے ہم آزاد ہیں, کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے. تو راکٹ میں جا آج کو, تیری مرضی, سیدھا جا, کیسا جانے تیرے کو جانا. وہ دنیا کی سواری ہے, وہ دین ہے نہیں ہے. تو وسائل جو مادی وسائل ہوتے ہیں وہ زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. اب اس سے دلیل پکڑ کے تو دین میں بدعت نکالے گا, یہ غلط ہے. اس سے دلیل پکڑ کے تو اگر دین میں بدعت نکالے تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک جماعت فرقہ کون ہوگا؟ قال ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ ایک اس پر ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو صحابہ کے منہج پر ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو صحابہ کے منہج پر ہوں وہ ہدایت یافتہ جماعت ہے. صحابہ کے منہج سے ہٹنے والے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے, گمراہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے, جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. بہت برا ٹھکانہ ہے. ایمان والے کون تھے اس آیت کے نزول کے وقت؟ صحابہ. تو رسول اور صحابہ اللہ نے جوڑا دونوں کو. رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کا طریقہ چھوڑے تو یہ آدمی جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ جہنم میں. جہنم کی وعید ہے اس کے لیے. تو اہل حق سلف کا طریقہ اپناتے ہیں, خاص طور سے سلف میں کون؟ صحابہ. ایک صاحب نے کتاب لکھی, شیخ الاسلام بولتے لوگ ان کو, اتنی موٹی کتاب, کہے کے اوپر عید میلاد النبی کے اوپر. اس میں کیا لکھا؟ یہ بات صحیح ہے کہ پچھلی 3 صدیوں میں, پہلی 3 صدیوں میں عید منائی نہیں گئی, لیکن کیوں نہیں ایسا منائی گئی؟ اس لیے کہ نبی کی وفات کا غم اتنا غالب تھا ان کے اوپر کہ خوشی 300 سال تک, کتنی 3 صدیوں تک, یعنی 200-300 سال تک یہ لوگ ایسے تھے, ان کو کبھی خوشی ہوئی نہیں. وہ تو عید الفطر نہیں مناتے تھے وہ لوگ, عید الاضحیٰ نہیں مناتے تھے, نکاح نہیں ہوتے تھے, ولیمہ نہیں ہوتا تھا, دولہا ہنستا نہیں تھا, کبھی ہنسے ہی نہیں وہ لوگ. اس لیے عید نہیں منائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بعد والے, بعد میں جب یہ چیز ختم ہو گئی, تھوڑا سا وہ غم ہلکا ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ کوئی بات ہے یہ؟ اب سوچی کیا ہے یہ شیخ الاسلام ہے, کیا ہے یہ؟ اللہ ہدایت دے. تو یہ تیسری چیز ہے اہل حق کی جو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں, عقائد کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو, تو وہ کس اعتبار سے؟ سلف کے منہج کے تابع ہو کر چلتے ہیں. یہ ہوئی تیسری چیز. نمبر 4, 12 ربیع الاول منانے کی وجوہات جو لوگ دیتے ہیں. چونکہ آج میرا موضوع یہی تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ معاملہ رکھوں گا. یہ محبت رسول کی علامت ہے, یہ عشق رسول کی علامت ہے,
جو نبی سے محبت کرتا ہے عید میلاد مناتا ہے، جو نبی سے نفرت کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے اور یہ فلاں اور فلاں، یہ لوگ اس کے منکر ہے، فلاں ہیں. سوال یہ ہے کیا واقعی میں نبی سے محبت عید میلاد منانے سے ثابت ہوتی ہے کسی بھی درجے میں؟ دیکھیے سب سے پہلے اس سے پہلے کہ موضوع پہ آگے جاؤں میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے، ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں، ہمیں بھی اس پیدائش کی خوشی ہے، لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کے تابع ہے پورے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسے نہیں ہے بتائیے؟ ایک منافق اور ایک کافر کو نہیں ہو سکتی. مجھے بھی خوشی ہے اس کی، لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے. وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا، وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا، ہے نا. ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کے تابع ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہر مسلمان کو پیدائش کی. سوال یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے، عید منائی جائے، کھانا کھلایا جائے، جلوس نکالے جائے، جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیا جائے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات، عصر کے بعد سے مغرب تک فلاں اور عشاء کے بعد سے فلاں، فجر سے فلاں، یہ سب کیے جائے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میں حب رسول کی علامت ہے، محبت رسول کی علامت ہے، تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں اور آپ؟ نہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا. کیا کیا؟ نہیں کیا نا. ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے دے کر جو ہے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا، انسانوں تک اپنے اللہ کے احکام پہنچا کر اس کے احکامات بآسانی ہم کو کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں، وہ احکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پہ عمل کروں گا. ٹھیک ہے دیکھیں گے، کریں گے، ہوں گا، ابھی کہاں ہوتا ہے، کر لیا جائے گا. یہ معاملہ ہے ہمارا. صحابہ محبت کرتے اس لیے جان دی، مال دیا، پیسہ دیا، بھی بچوں کو چھوڑا، اپنی سب کچھ قربان کر دیا، ہے نا. تو اگر یہ واقعی محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا کسی بھی درجے میں؟ میں اب اس میں کچھ وہ نہیں، کسی بھی درجے میں لسٹ اور ہائیسٹ جس کو بولیں کم سے کم اور زیادہ، کس صحابی سے ثابت ہے کیا کہ صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا، اس دن میلاد کا جلوس کیا، اس دن رسم کیا، اس دن کھانا پکایا، اس دن جو ہے فلاں کیا، اس دن کوئی دعائیں کی، اس دن کچھ بھی کیا؟ مجھے ایک واقعہ دیجیے. ایک واقعے کی محتاج ہے ہم لوگ. مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو جو ہے دلیل کے محتاج ہوتے ہیں نا، اللہ کی کتاب کے محتاج ہیں. صحابہ کے آثار آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ ہم تو فل اسٹاپ رہتا لگا دیتے ہیں. اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے تو کسی صحابی نے کبھی یہ دن منایا کیا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں. میں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے لکھا رہے آپ خلاف بولتے ہیں عید میلاد النبی کی. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف اس کو منا لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. میں نے کہا یہی تو خصوصیت اس آدمی کی کہ کیا لکھا ہے اس نے؟ سلف منا لیتے تو منا سکتے تھے، تب ہمارے لیے جائز تھا. سلف نے منائے نہیں تو ہم کہاں سے منا سکتے؟ جس کو بولتے ہیں یہ گریٹنس ہوتی ہے کہ انسان کی یہی خصوصیت اس کی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش، ظاہر سی بات ہے خوشی ہونا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی ہونا چاہیے، لیکن ہماری خوشی تابع ہے کسی کی، اس وجہ سے ہم اس کو ویسے نہیں منا جیسے لوگ مناتے ہیں اپنے دل کی حد تک. اور وہ خوشی محبت ہے اور محبت اطاعت ہے، اس اطاعت کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا. تو وہ کیا لکھ رہے ہیں ابن علامہ ابن تیمیہ؟ واقعی میں خیال صحیح ہے ان کا. وہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن سلف نے چونکہ منایا نہیں تو ہم بھی نہیں منا سکتے. مطلب وہ انہوں نے خالی اتنا لکھا، سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. میں نے کہا آگے بھی لکھتے کہ یہی تو خصوصیت تھی اس آدمی کی کہ جب لکھ رہا ہے قلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہی دلیل ہے کہ نہیں منایا تو تم بھی مت مناؤ میرے بھائی. ان کو حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا، تو تم کیوں آگے بڑھتے ہو؟ جس چیز میں جب حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں جو ہے ایسا کام کرتے ہو انہوں نے نہیں کیا؟ تو یہی خصوصیت ایک عالم کی. آپ اس کی بات کو سمجھیے، اس پہ غور کیجیے کہ کس طرح سے وہ دلیل لے کر آ رہے اپنی بات کہ سلف کو خوشی تھی اس کی، منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہی دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں منایا تو ہم بھی نہ منائیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال محبت رسول کی کوئی علامت، عشق رسول کی کوئی علامت جلسے جلائس آپ کی پیدائش منانا نہیں ہے میرے بھائی. اگر ہوتا تو صحابہ مناتے اس کو، سب سے پہلے خلفاء راشدین مناتے، اس لیے کہ 2 سسر ہے تو 2 داماد ہیں. ابوبکر صدیق سسر ہے، چلو ان کا زمانہ بڑا کم تھا نہیں منا سکے. عمر ابن خطاب یہ بھی سسر ہے اور 10 سال خلافت کی اور زبردست خلافت. یہ ایسی کوئی خلافت نہیں جس میں کوئی حملہ ہوا، بارڈرز پہ تھی سب جنگیں. مسلمان حکومت اپنے سینٹر میں آب و تاب پر تھی، اپنے عروج پر تھی. تو کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو حالات تھے کہ خود لوگوں نے مرتد ہو گئے تھے بہت سے لوگ اور ان کے خلاف جنگ ہونا، کچھ بھی نہیں، ایک دم سکون بھرے علاقے. اچھا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کم و بیش 10 سے 12 سال اپنے خلافت کی. آپ تو 2 بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا ہے نا، انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ عشق رسول، محبت رسول نہیں تھا ان کو؟ اچھا اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، بھائی بھی ہے رشتے میں، آپ کے داماد بھی ہے،
اپنے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں, ان کے بڑے فضائل آتے ہیں حدیث کے اندر, انہوں نے کیوں نہیں منائے میرے بھائی؟ ان کو نہیں سمجھ میں آئی تھی. ارے چلیے اس کے بعد کے دور میں جو ہے صحابہ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا, 100 سال تک صحابہ رسول اللہ کے بعد جیے, کسی نے منایا کیا؟ اس کے بعد اماموں کا دور آیا اور امام احمد بن حنبل کم و بیش 240 ہجری میں انتقال کر گئے, تو 240 سال گزر گئے, کسی نے نہیں منایا. اس کے بعد کے ادوار میں آپ کو محدثین کا دور ختم ہونے تک 470 ہجری تک بھی آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا اس کو منایا گیا. تو سوال یہ اب کہاں جاؤں میں؟ نہ خیر القرون میں ملتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں, نہ صحابہ کے, نہ تابعین کے, نہ اماموں کے, نہ سلف صالحین کے. پھر کہاں سے اس کی دلیل؟ کسی امام نے تک باب باندھنا تھا اپنے فقہ کے اندر عید میلاد النبی کے فضائل اور مسائل. ہونا چاہیے نا, مسلک میں ہونا چاہیے نا, ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. فقہ بھی کوئی چیز ہے نا, ظاہر سی بات ہے, دین کی ایک سمجھ ہے, وہ بھی کہاں ہے اس میں کوئی باب ہے کسی امام کا؟ تو یاد رکھیے یہ سب خرافات ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ مخالفت میں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی, آپ نے کبھی نہیں کی. نہیں 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 نہیں, آپ غلط ہے, آپ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن منایا. اچھا کیسے منایا؟ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں, اور پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کو نام عمل اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں, اور میں اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا کیا تھا. دیکھیے دلیل ہے. تو اللہ کے رسول نے سالگرہ, برتھ ڈے, میلاد نہیں منائی, ہفتہ منایا, ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے. تو آپ بھی ہر پیر کو منائیے پھر, اور کیسے؟ روزہ رکھ کر, ہے نا. تو آپ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے, اللہ نے چونکہ آپ کو پیدا کیا تھا, اس کے شکر میں ہر اس دن روزہ رکھا جس دن آپ پیدا ہوئے, پیر کا دن, اور اس دن نام اعمال بھی جاتے. دو باتیں ایک ساتھ ہو گئی تھی, آپ کی پیدائش اور نام اعمال جا رہے تھے اللہ کے پاس, دونوں مکس ہو گئے. تو کہا میں شکر میں کرتا ہوں کہ اللہ نے اس دن پیدا کیا, اور نام اعمال بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو ہفتہ منایا نا, آپ سالہ کیوں منا رہے؟ شریعت کی دلیل تو بہت مخصوص ہے نا پھر, اور وہ بھی روزہ رکھ کر, کھا پی کے, ناچ گا کر, جھنڈے لگا کر کہاں منایا آپ نے؟ کھا پی کر نہیں نا, بھوکے رہے, آپ روزہ رکھا کہ اللہ کا شکر مجھے پیدا کیا تھا اس دن, اور نبی بنایا, اور اس دن عام اعمال جاتے ہیں تو امت کو بتانے کے لیے کہ تم بھی روزہ رکھو. تو یہ تو دلیل ہے, روزہ رکھو آپ اس دن نفل, نہ کہ آپ جو ہے پیدائش کا دن نکالو. نہیں 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 نہیں, آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. قرآن میں بھی اس کا حوالہ ہے. ماشاء اللہ قرآن آ گیا تو پھر جی اب جھک جانا پڑتا آدمی. جی بتائیے. قرآن میں ہے کہ تو انہیں چاہیے, اللہ رب العزت قرآن کے نزول کی طلب فرماتا ہے, تو ہم نے اپنی کتاب کو نازل کیا تو انہیں چاہیے کہ اس کے جو ہے خوشی منائیں. کسی خوشی منائیں؟ قرآن کے نازل ہونے کی. تو قرآن کے نازل ہونے کی خوشی, تو قرآن جس پہ نازل ہو اس کی پیدائش کی خوشی. سبحان اللہ, دلیل مل گئی. اور نعرے فلاں نعرے فلاں, لیکن نعرے ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا, تو لہٰذا سورہ یونس کی ایک آیت ہے, انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں. تو جب قرآن کے نازل ہونے پہ خوشی, تو جس پر اترا اس کی خوشی, اوہ پھر تو بس جو مٹتی پوری مجلس ہے نا. فلاں اس لیے کہ آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں ہم نے. جب تک آپ ہماری جیبیں بھر رہے ہیں, ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں, تو ہم نے آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ جاننے والوں نے آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں کہ کیا ہے, بس آپ لگے رہیے بس نعرے واروں کے اندر, کچھ مت سمجھے. تو لگ گئے اس میں. اچھا بات تو صحیح ہے. تو اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ عید قرآن مناؤ, کہ انہیں چاہیے خوشی منائے. قرآن اترا تو رمضان کے اندر, قدر کے اندر منائیے آپ. قدر کی رات قرآن اترا نا, وہ چاہے 21 کی تھی, 23 تھی, 25, 27, تو 5 راتیں مناؤ, اور ماشاءاللہ منا ہی رہے ہم تو. خوشی منا ہی رہے نا, ان راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اور اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے نا, تو وہ خوشی اس معنی میں. دوسرا, صحابہ نے شاید تو کیسا سمجھا میرے بھائی؟ صحابہ نے, کہ اللہ کے رسول نے کبھی منائی کیا عید کی, قرآن نازل ہونے کی خوشی؟ یا کبھی صحابہ نے یہ کہا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اترنے کی خوشی منائی جائے, اور جس پہ قرآن اترا اس کی خوشی اس سے زیادہ؟ یا کسی تابعین نے, اس لیے کہ صحابہ کی زندگی جو ہے نا کٹر ہوتی ہے. ہم لوگ جو قرآن سے کچھ بھی استدلال کرتے ہیں نا, صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑتی ہے, انہوں نے کیا سمجھا, انہوں نے کیا سمجھا, ہے نا. اور ان کا سمجھنا ہم کو بتاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. تو ان کی زندگی تو کٹ کری, کسی صحابی کو نہیں سمجھائیے کہ اس سے مراد قرآن کی عید اور رسول اللہ کی پیدائش. نہیں, صحیح بخاری کا واقعہ ہے. اب جان دو قرآن کو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, آپ کو نہیں سمجھے, اس لیے کہ جو بات سامنے والے کو ایسا لگے کہ آپ ان تھوڑا ہوا تو آپ کو نہیں سمجھیں گے, یہ تو بڑی بات ہے. چلیے آگے. صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے عید میلاد النبی منا. اچھا ماشاء اللہ, صحیح بخاری سے بولے تو اللہ کی کتاب کے بعد اس کتاب کی اہمیت. اچھا ٹھیک ہے بتائیے. تو صحیح بخاری کی روایت ایک صاحب دینے لگے کہ عید میلاد النبی منانا افضل ہے, اس کا ثواب ہے, اس دن مغفرت ہوتی ہے. وہ کیسے؟ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب وہ بھی ٹی وی پہ آتے ہیں, بیچارہ اللہ رحم کرے ان پر. وہ شروع دلیل دے رہے ہیں. کیا دلیل ان کی؟ کہ عباس رضی اللہ عنہ کے خواب میں ابو لہب آیا. تو عباس رضی اللہ عنہ پوچھا, ابو لہب کیسے حالات ہیں جہنم میں, مطلب
اپنے بھائی سے خیر خیریت لے رہے جہنم کی. تو ابو عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا, خواب کی بات ہے یاد رکھیے, یہ خواب دیکھا انہوں نے کہ اپنے بھائی کو انہوں نے دیکھا, اور پوچھا ابو لہب کیسے حالات ہیں؟ تو کہا رفاقہ نہیں ملا یہاں بھی, دنیا میں میں خلاف تھا لیکن یہاں سکون نہیں ملا, جہنم میں گیا میں, لیکن ایک دن تھوڑا سا مجھے رفاقہ مل جاتا ہے, تھوڑی ڈھیل ملتی ہے. کہا کس دن؟ تو کہا پیر کے دن. تو کہا کیوں؟ تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں اپنی باندی صوفیہ کو آزاد کیا تھا. اس کی غلام تھی, لونڈی تھی, اس نے بھتیجا مجھے پیدا ہوا اس کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. ان کا طریقہ تھا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات, اولاد کی پیدائش تھی تو اپنے بھائی کو بچہ ہوا تو ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ بھتیجا ہوا مجھے, ایک لونڈی صوفیہ کو آزاد کر دیا. تو کہا صوفیہ کو چونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد کیا تھا, بس اس دن مجھے رفاقہ ملتا ہے, اتنے دن ڈھیل ملتی ہے. سبحان اللہ, جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا, نعرے شروع کر دو پورے یہاں سے. ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں نا. سوال یہ سب سے پہلا, یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے, خواب, اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا. لیکن یہ بات تو ہے کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے نا, کیوں نہیں ہو سکتا ہے نا. سورہ یوسف کے اندر وہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا, دونوں غیر مسلم تھے لیکن دونوں خواب سچ ہوئے نا. تو کافر کا خواب بھی غیر مسلم کا ہو سکتا تھا, ہم وہ نہیں کر رہے. لیکن سوال یہ خواب تھا, خواب میں آپ نے یہ دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائی کہ اس بھی ہاں بات صحیح ہے, ایسے ہی ہو رہا, چھوٹ دی جا رہی ہے. امام بخاری نے صرف روایت کیا اس کو, خواب کو, اس سے کوئی فضائل ثابت ہوتے ہیں, کوئی مسائل نکل رہے ہیں, کوئی اللہ کے رسول اٹیسٹ کر رہے ہیں, کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے ہم لونڈی آزاد کریں. اب سوال یہ ہے, جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے, پھر لونڈی آزاد کرے, پیسہ دے. لیکن عمر کی سنت, ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے, عمر کی بھی نہیں ہے, عثمان کی نہیں ہے, علی کی نہیں, اس لیے کہ رشتہ دار اس لیے ان کا نام خاص لے رہا ہوں, نہ حسن اور حسین کی ہے, نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین, ان تمام کی تو نہیں ہے, نہ ہی رسول اللہ کی مہر ہے. تو اب جس کو ابو لہب کی سنت پہ عمل کرنا ہے وہ کرتا رہے پھر. اور جس کو صحابہ کی جو ہمیشہ کی جنت چاہتے تھے, ایک دن کا رفاقہ جہنم میں نہیں چاہتے تھے, ان کی سنت تو یہاں موجود ہے. یہ ہمیشہ کی جنت چاہ رہے ہیں نا, ایک دن کا جہنم کا رفاقہ چاہنے والے لوگ ہیں. تو ابو لہب کی سنت دن خوب جشن منا لے, جہنم میں جائیں گے, ایک دن بچ جائیں گے بس. اگر یہ حدیث کو صحیح بھی لے لے تو اس سے پتہ یہ چل رہا کہ عید, اچھا اس کو بھی ایک دن رفاقہ مل رہا پیر کے دن, ان کو بھی ایک ہی دن رفاقہ ملیں گا. پھر ہم یہ چاہ رہے کہ ایک دن کا رفاقہ, ہم تو ہمیشہ کی رفاقت رسول اللہ کی صحبت چاہتے ہیں اور ہمیشہ کا فائدہ. تو جس کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کی سنت کو دیکھنا پڑے گا. ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو ایسا نہیں سمجھا کہ اس دن صدقہ اور خیرات کیا جائے. بھائی کہاں سے کہاں بات ملا رہے ہو لا کر, یہ کیا دلیل ہے؟ یہ من گھڑت باتیں ہیں. کیا صحابہ نے کبھی سمجھا اس حدیث کو ایسا؟ تو صحابہ کی زندگی کٹر ہے, برابر لا کر انسان کو ٹریک پہ کھڑے کر دے. تو کوئی یہ محبت رسول کی علامت نہیں, کوئی عشق رسول کی دلیل نہیں, کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں, کسی مسئلہ